السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صلو علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں بھی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جاہلیت کی طریقیاں۔ اللہ پاک کی عبادت اور اطاعت انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد ہے۔ دنیا کی رونق اور نفس و شیطان کے دھوکے سے یہ مقصد نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کو یاد دلانے اور انسان کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے اللہ کریم نے مختلف زمانوں میں کئی انبیاء کرام بھیجے۔ انبیاء کرام انسان کو اس مقصد کی حقیقی پہچان کرواتے اور اس کی ہدایت اور رہنمائی فرماتے۔ یہ انبیاء مختلف زمانوں میں مخصوص قوموں اور ملکوں کی طرف بھیجے گئے۔ سب سے آخری میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے تمام کائنات کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی آمد سے پہلے گزشتہ انبیاء کرام کی تعلیمات بھلا دی گئی تھیں۔ دنیا جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ کئی برائیوں نے دنیا کے سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بالخصوص عرب سرزمین تو بدترین بدحالی کا شکار تھی۔ ظلم و زیادتی، فحش و بے حیائی، لڑائی جھگڑا، جوا اور شراب کی کثرت، قتل و غارت گری، جہالانہ رسومات، بت پرستی، غرور، تکبر اور جہالت کے بادل ہر طرف تاریکی پھیلا رہے تھے۔ ولادت مصطفیٰ کی بہاریں۔ ایسے میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی خوشخبری تھے کہ وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جس میں اسلام کی روشنیاں کفر کی تاریکیوں کو مٹا دیں گی، جیسے کہ نوشیروان کے عالیشان محل کا پھٹنا اور اس کے 14 کنگوروں کا گر جانا، فارس میں مجوسیوں کی عبادت خانے کی صدیوں سے روشن آگ کا یکدم بجھ جانا، دریائے ساوا کے موجے مارتے پانی کا خشک ہو جانا۔ یہ اور اس طرح کے کئی واقعات اس بات کی علامت تھے کہ اب عالم کا رنگ بدلا ہے اور نئی حکومت کا سکہ چلے گا۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت، آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا۔ ایسے ماحول میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بظاہر سادہ سے مکان میں سعادتوں اور مسرتوں کا نور چمکا اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ آپ کی ولادت سے صرف آپ کی والدہ ہی خوشیوں سے مسرور نہیں ہوئی، بلکہ تمام غمزدوں اور درد کے ماروں کے لبوں پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ آپ عرب کے مشہور خاندان قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا خاندان ان تمام خاندانوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ خود اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو عظمت والا بنایا اور کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ مشہور قول کے مطابق واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد جب ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12ویں تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، صبح صادق کی سہانی گھڑی تھی، رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیلنے لگا تھا۔ 571 عیسوی کے اپریل کی 20 تاریخ تھی جب مکہ شریف میں اپنی والدہ کے گھر آپ کی ولادت ہوئی۔ پر نور ہے زمانہ، صبح شب ولادت، پردہ اٹھائے کس کا، صبح شب ولادت۔ نسب مصطفیٰ۔ والد ماجد کی طرف سے نسب شریف یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان۔ جبکہ والدہ ماجدہ کی طرف سے نسب شریف یوں ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ والدین مصطفیٰ۔ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ سیرت اور صورت دونوں میں بے مثال تھے۔
ان کا وصال آپ کی ولادت سے قبل 25 سال کی عمر میں ہوا، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ اپنے نسب و شرف میں قریش کی تمام خواتین میں سب سے افضل تھی۔ والد کے وصال کے بعد انہوں نے اپنے شہزادے کی پرورش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، دودھ پلانے رضاعت کا بیان۔ مکہ کے معزز لوگوں کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ماں کی گود میں پلتا دیکھنے کے بجائے صحرا میں رہنے والے قبیلوں کے پاس بچپن گزارنے کے لیے بھیجتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیہات کی خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء اور جسم مضبوط ہوں، اور ان کی خالص عربی سیکھ کر وہ بھی اسی فصاحت و بلاغت سے کلام کرنے والے بن جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر دیا گیا۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا، جو بنی حوازن کی ایک شاخ تھا۔ یہ قبیلہ عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکہ میں بچے کو رضاعت پر لینے کے لیے آئیں۔ حضرت حلیمہ کی قسمت کا ستارہ اپنے عروج پر تھا کہ آپ کو 2 سال تک دودھ پلانے کی سعادت ان کے حصے میں آئی۔ دودھ پلانے کی برکتیں۔ بعض روایات کے مطابق بی بی حلیمہ کے علاوہ مزید 6 خوش قسمت خواتین نے آقا کریم علیہ السلام کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ ان تمام عورتوں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، جبکہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو دودھ پلانے کی خدمت کا انعام یہ ملا کہ ان کا پورا گھرانہ دولت ایمان سے مالا مال ہوا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ صاحبزادے عبداللہ بن حارث اور 2 صاحبزادیاں انیسہ بنت حارث اور جدامہ بنت حارث ہیں۔ جدامہ بنت حارث ہی شیمہ کے نام سے مشہور ہیں، جو اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کی بڑی رضائی بہن تھیں اور آپ کو گود میں کھلاتی اور لوریاں دیتی تھیں۔ بچپن کے واقعات و برکات۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آپ کے مکان عالی شان پر پہنچی تو فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ آپ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، آپ کے پاس سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا نیچے بچھا ہوا ہے، پیٹھ کے بل آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر آپ کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا تو آپ مسکرانے لگے، اپنی سرمگی آنکھیں کھول دیں اور مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے انوار نکل رہے ہیں اور آسمان کو چھو رہے ہیں۔ بے اختیار ہو کر میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور آپ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا دودھ پلانے بیٹھتی تو نبوت کی برکتیں ظاہر ہونے لگیں۔ خدا کی شان کے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس قدر دودھ بڑھ گیا کہ آپ اور آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بن حارث نے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی والدہ کا صرف ایک طرف سے دودھ پیتے، دوسری طرف سے وہ پلانا بھی چاہتے تب بھی نوش نہ فرماتے کہ وہ بھائی کا حصہ تھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ عدل و انصاف کا بول بالا کریں گے۔ آپ کی برکت سے حضرت حلیمہ کی لاغر اونٹنی جو دودھ سے خالی تھی، اس میں بھی خوب دودھ آ گیا۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور دونوں میاں بیوی نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور وہ رات بڑی راحت و سکون کے ساتھ بسر کی اور رات بھر میٹھی نیند کے مزے لوٹتے رہے۔ جب بیدار ہوئے تو حضرت حلیمہ کے شوہر حارث بن عبدالعزیٰ کہنے لگے، حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بچہ بڑا بابرکت ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہمیں ملا ہے، ان قریب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ شریف سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر جو پہلے کمزوری کی وجہ سے قافلے والوں سے پیچھے رہ جاتا تھا، اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کوئی دوسری سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔ بچپن کی کچھ پیاری ادائیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، ان کے جانور بڑھنے لگے، ان کی عزت میں اضافہ ہوا اور خیر و برکت نصیب ہونے لگی۔ جب تک آپ وہاں رہے، بی بی حلیمہ کا گھر خیر و برکت سے بھرا رہا۔ دن بہ دن ان انعامات اور برکات میں اضافہ ہوتا رہا۔
اور خوشحالی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، دودھ پینے کی عمر میں آپ کی دیکھ بھال میں مجھے بہت آرام تھا۔ آپ دوسرے بچوں کی طرح نہ چیختے چلاتے اور نہ روتے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے۔ 3 ماہ کی عمر میں اٹھ کر کھڑے ہونے لگے۔ 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ہر طرف چلا کرتے۔ 5 ماہ کی عمر میں چلنے پھرنے کی پوری قوت حاصل کر چکے تھے۔ 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی۔ 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع فرما دی۔ آپ نے اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں جو کلام فرمایا وہ اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرا، ترجمہ اللہ سب سے بڑا ہے اور ہر طرح کی حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے تھا۔ جھولا جھولتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ وجود مصطفیٰ کی برکتیں۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی برکتوں کو یوں بیان فرماتی ہیں، میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ کو لے کر اپنے قبیلے پہنچی تو قحط دور ہو گیا، زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہو گئے۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ میرے پاس 7 بکریاں تھیں۔ میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگی کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئیں۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے، ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ کے مبارک پاؤں ڈالے اور ان قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال و مالدار ہو گئی۔ آپ کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر گندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا ہے اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے، جنگل کے جانور آپ کے قدم چومتے ہیں۔ بنو سعد میں قیام کی مدت اور واپسی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا خاندان قدم قدم پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو دیکھتا رہا، ان سے خوب فیض پاتا رہا اور اپنا مقدر سنوارتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال مکمل ہو گئے۔ حضرت حلیمہ نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اور معاہدے کے مطابق آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے گئے۔ انہوں نے حسب توفیق حضرت حلیمہ کو انعام و اکرام سے نوازا۔ آپ کی برکتیں دیکھ کر حضرت حلیمہ کا دل مچلتا کہ آپ مزید ان کے پاس ان کے قبیلے میں رہیں۔ عجب اتفاق کہ انہی ایام میں مکہ شریف میں ایک وبائی مرض پھیلا ہوا تھا۔ حضرت حلیمہ نے وبائی بیماری سے بچانے کے لیے حضرت آمنہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضور کو مزید کچھ مدت کے لیے ان کے قبیلے بھیج دیں۔ یوں حضرت حلیمہ کی دلی مراد پوری ہوئی، یعنی مقصد پورا ہوا، اور ایک بار پھر بی بی آمنہ کے چاند سے ان کا آنگن روشن ہو گیا اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والے وجود کی بدولت ان کا مکان دوبارہ سے رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا۔ آپ تقریباً 4 سال تک قبیلہ بنو سعد میں برکتیں لٹاتے رہے۔ وہاں آپ نے اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں بھی چرائیں۔ بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا یہ تقریباً تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ قبیلہ بنو سعد میں جب پہلا شق صدر ہوا، اس سے گھبرا کر حضرت حلیمہ آپ کو بی بی آمنہ کے پاس لائیں اور ان کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ پاک کی گود میں پرورش پانے لگے۔ شق صدر کا مطلب ہے سینے کو چیرنا۔ فرشتوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چیر کر دل نکال کر اسے دھویا۔ اس عمل کو شق صدر کہتے ہیں۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں 4 مرتبہ ہوا۔ پہلی دفعہ 4 سال کی عمر میں، دوسری بار 10 برس،
تیسری دفعہ 40 سال کی عمر میں اور آخری بار معراج پر جانے سے پہلے۔ والدہ کا وصال۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ شریف میں آپ کے والد کے ننہال سے ملانے گئیں۔ اس سفر میں بی بی ام ایمن بھی ساتھ تھیں۔ بی بی ام ایمن آپ کے والد کی کنیز تھی۔ واپسی پر ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہی تدفین ہوئی۔ ابوا ایک وادی ہے جو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان میں سمندر کی طرف واقع ہے۔ اس کا فاصلہ مکہ شریف سے تقریباً 261 جبکہ مدینہ شریف سے تقریباً 222 کلومیٹر ہے۔ وادی ابوا میں ایک غزوہ بھی درپیش آیا تھا جس میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی تھی۔ آج کل وادی ابوا خریبہ کے نام سے مشہور ہے۔ باپ کا سایہ پہلے اٹھ چکا تھا اور اب ماں کی آغوش شفقت و محبت بھی چھوٹ گئی۔ حضرت ام ایمن نے آپ کے آنسو پونچھے، آپ کو تسلی دی اور واپس مکہ شریف لا کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ والدین کے وصال کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا جان کے یہاں ہوئی۔ ان کا نام عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ مکہ کے سردار تھے، آپ سے بڑی محبت کرتے، ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے، جب کہیں بیٹھتے تو اپنے ساتھ بٹھاتے، کھانا اپنے ساتھ کھلاتے، رات کو اپنے پہلو میں سلاتے۔ صحن کعبہ میں ان کے بیٹھنے کے لیے ایک تخت رکھا جاتا، کسی بڑے سے بڑے آدمی کی مجال نہ تھی اس پر قدم رکھتا، لیکن جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو بلا جھجک اپنے دادا جان کی جگہ پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھ جاتے۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی تو ان کا بھی وصال ہو گیا۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا ابو طالب کے یہاں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کے متعلق ابو طالب کا کہنا ہے، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہو، یا بیہودہ بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، اچھی عادتوں والے، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ لڑک پن کی برکتیں۔ آپ 8 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے گھر ان کی کفالت میں آئے تو یہاں بھی خیر و برکت کی بارشیں ہونے لگی۔ یہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتے، اپنی نگاہوں سے دور نہ ہونے دیتے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ سرکار علیہ السلام سے پہلے جب بھی میرے بچے کھانا کھاتے تو پیٹ نہ بھرتا، لیکن جب سے حضور ان کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تو سب بچوں کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ اس لیے جب بھی میں اپنے بچوں کو کھانا دینا چاہتا تو کہتا، رک جاؤ، میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے دو، پھر کھانا شروع کرنا۔ اسی طرح جب بھی بچوں کو دودھ پلانا ہوتا تو آپ کو پہلے پلایا جاتا، پھر بچوں کو دیا جاتا۔ اگر اس کے بیٹوں میں سے پہلے کوئی پی لیتا تو وہ سارا برتن اکیلا ہی ختم کر دیتا۔ ابو طالب یہ دیکھ کر کہتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری برکتوں کا کیا کہنا۔ یمن کا سفر۔ جب آپ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی تو آپ اپنے چچا زبیر کے ہمراہ یمن کی طرف سفر کے لیے نکلے۔ یہاں راستے میں ایک عجیب واقعہ ہوا کہ کسی وادی میں ایک اونٹ لوگوں کو گزرنے سے روک رہا تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ کو دیکھا تو بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا، تو آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہوئے اور جب وادی کے دوسری طرف پہنچ گئے تو اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ جب سفر سے لوٹے تو دیکھا کہ وادی پانی سے بھری ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم میرے پیچھے آ جاؤ۔ آپ اس وادی میں تشریف لے گئے اور سب قریش آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اللہ پاک نے پانی خشک فرما دیا۔ جب لوگ مکہ واپس آئے تو سب کو یہ واقعہ سنایا، جسے سن کر انہوں نے کہا، اس بچے کی شان نرالی ہے۔ شام کا پہلا تجارتی سفر۔ آپ کی عمر مبارک جب 12 برس ہوئی تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف پہلا تجارتی سفر فرمایا۔ جب قافلہ شہر بصرہ پہنچا تو وہاں کے ایک راہب بحرہ، جس کا اصل نام برجیس تھا، اس سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ کو علامات نبوت سے پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کرنے لگا، یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں۔ اللہ کریم انہیں رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔
پھر اس نے آپ اور اہل قافلہ کے لیے کھانے کی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت میں اس نے مزید کچھ علامات نبوت دیکھی۔ اس نے ابو طالب سے کہا انہیں شام مت لے جاؤ، اگر اہل شام نے انہیں علامات نبوت سے پہچان لیا تو انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ اسی مقام سے واپس تشریف لے آئے۔ اس راہب نے آپ کو سفر کے لیے کچھ سامان بھی دیا۔ مزید تجارتی سفر۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے کئی سفروں پر تشریف لے گئے۔ 10 برس کی عمر میں اپنے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ یمن کا بھی تجارتی سفر فرمایا۔ آپ نے جو تجارتی سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کیے، ان میں سے 2 سفر یمن کی جانب بھی تھے۔ چنانچہ روایت میں ہے حضرت خدیجہ نے آپ کو جرش یمن میں ایک مقام کی طرف دوبارہ تجارت کے لیے بھیجا، اور ان میں سے ہر سفر ایک اونٹنی کے عوض تھا۔ حلف الفضول میں شرکت۔ شہر زبید کا ایک شخص اپنا مال بیچنے مکہ شہر میں آیا۔ عاص بن وائل نام کے ایک شخص نے اس سے مال خریدا مگر قیمت نہ دی۔ اس تاجر نے کچھ قبیلوں سے فریاد کی مگر کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ پھر یہ شخص جبل ابی قبیس پر چڑھ گیا اور سب سے فریاد کی۔ اس پر قریش کے کچھ صلح پسند لوگوں نے ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جمع ہوئے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ رائے پیش کی کہ ہمیں باہمی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے ایک معاہدہ کیا اور پکا ارادہ کر لیا کہ ہم بے امنی کا خاتمہ، مسافروں کی حفاظت، غریبوں کی امداد، مظلوم کی حمایت اور ظالم کا محاسبہ کریں گے۔ اس معاہدے میں آپ بھی شریک ہوئے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ اس معاہدے میں شرکت پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے اور فرماتے، اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے میں کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ آج بھی اگر کوئی مظلوم اس معاہدے کے تحت مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پہلے مکہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کا سبب بننے والوں میں سب کا نام فضل تھا، اسی وجہ سے اس معاہدے کا نام حلف الفضول یعنی ان چند آدمیوں کا معاہدہ جن کے نام فضل تھے۔ ابو قبیس ایک پہاڑ ہے جو مسجد حرام کے باہر صفا مروہ کے قریب واقع ہے۔ حکم الہی سے دنیا میں سب سے پہلے یہی پہاڑ پیدا ہوا۔ اس پہاڑ کو الامین بھی کہا جاتا ہے۔